بتاؤ، جس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت رکھنے والی ہر چیز سے ہم پیار کرتے ہیں، اس محبوب کے صحابہ اور اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں گے؟ اس محبوب کی صحابہ اور اہل بیت سے کتنا پیار کرتے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا، صحابہ ہوں یا اہل بیت، یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے، ہمارے ایمان کا معیار ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ صحابہ بھی اہل بیت بھی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ان کے بغیر ایمان کی بنیاد مکمل نہیں ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے بغیر۔ یہ گفتگو میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو شاید معلومات ہوئی ہوگی، یہ بڑی والا میں گاؤں کے اندر 12 ربیع الاول کی رات جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان 3 مقدس ہستیوں کے بارے میں وہاں پہ سر عام گستاخی ہوئی شیعوں کی طرف سے۔ دیواروں کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں لکھی گئی، حضرت عمر کو گالیاں لکھی گئی، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں لکھی گئی، کاغذوں پہ گالیاں لکھ کر سنیوں کی دکانوں کے اندر ڈالی گئی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالت ہو چکی ہے، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور قرآن پڑھے، قرآن کیا کہتا ہے؟ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا، سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا۔ جب رب نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس صحابی رسول جس کو تاجدار صحابہ کہا جاتا ہے، جس کو آنے صحابہ کہا جاتا ہے، جسے جانے صحابہ کہا جاتا ہے، جسے ایمان صحابہ کہا جاتا ہے، جسے پہچانے صحابہ کہا جاتا ہے، جسے برہان صحابہ کہا جاتا ہے، جسے قائد صحابہ کہا جاتا ہے، اور جسے امام صحابہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اس ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، جنت کی بشارتیں دی، جنت کی بشارتیں دی۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگوں، ہر ایک بندے کے احسانات کا بدلہ میں نے دے دیا، دنیا میں میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے جو مجھ پر احسانات ہیں اس کا بدلہ قیامت والے دن خدا ہی دے گا۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت والے دن خدا دے گا۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں۔ کون اتنا پیار کرتا ہے؟ اور وہ بھی حضرت ابو بکر سے میرا آقا فرمائے اتنا پیار فرمائے۔ اور آج کوئی دنیا کا کتا بھونکے، یاد رکھو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھونکا جائے، حضرت فاروق اعظم کے بارے میں بھونکا جائے، ہمارے دین میں رہتا کیا ہے؟ کیا کچھ بچتا ہے؟ جانشین مصطفیٰ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق تھے، نائب مصطفیٰ ابو بکر صدیق تھے، نائب اکبر ابو بکر صدیق تھے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق میں بھونکا جائے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ حضرت عمر میں بھونکا جائے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد اسلام کو کس نے سنبھالا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ اور پھر وہ شعر آیا ابو بکر صدیق کے بعد، جس شعر کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ، شیطان بھی عمر کو دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، شیطان بھی عمر کو دیکھ کے
لیتا ہے. وہ شعر آیا، وہ خدا کا شعر، وہ مصطفیٰ کا شعر جس کے بارے میں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے المستدرک کے اندر لکھا، میدان محشر ہوگا، ہر کوئی کہے گا اللہ اسلام کا مجھ پہ احسان ہے. کیا کہے گا؟ اسلام کا مجھ پہ احسان ہے، ہر کوئی کہے گا. امام حاکم نے لکھا ہے قیامت کا دن ہوگا، اسلام آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، اسلام آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، کہے گا یا اللہ عمر کا مجھ پہ احسان ہے، عمر کا مجھ پہ احسان ہے. یہ وہ مقدس ہستی ہیں جس کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں. جس ابو بکر و عمر کا یہ مقام ہو، جس ابو بکر و عمر کی یہ شان ہو، ہمارے علاقے میں بڑی والا میں اسی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھونکا گیا، دیواروں پہ لکھا گیا. میرے پاس موبائل میں اس کی تصویریں ہیں، دیواروں میں جو لکھا گیا وہ اس وقت وہ بدبخت غالباً اس کا نام لیاقت ہے، وہ لیاقت ملعون جو ابو بکر صدیق کو بھونکا، حضرت عمر کو بھونکا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکا. ابھی وہ کوٹ لداخ کے تھانے کے اندر بند ہے، اس پہ FIR ہو چکی ہے، اس پر دہشت گردی کا کیس ہو چکا ہے. لیکن یہ ویڈیو بن رہی ہے، میں اس مسجد میں آپ تمام کی وساطت سے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں، اور بالخصوص یہ کوٹ لداخ اور گجرانوالہ کی انتظامیہ، اس ساری انتظامیہ سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را یہ واقعات آئے دن ہوتے ہیں پاکستان کے اندر. کبھی کراچی میں بیٹھ کے کوئی کتا بھونک رہا ہے، کبھی کہاں بیٹھ کے کوئی کتا بھونک رہا ہے. مجھے بتاؤ اگر ابو بکر صدیق پہ بھونکا جائے، حضرت عمر پہ بھونکا جائے، ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ کچھ نہیں بچتا ہمارے پاس. اور ان کو بھونکنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. انتظامیہ کیا کرتی ہے؟ یہ کیوں بھونکتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بڑے سے بڑا دہشت گرد پاکستان کے اندر آ جائے، کتنا خوفناک دہشت گرد ہو، ہمارے یہ ادارے پکڑ لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. بڑے سے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو پکڑا جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے. اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. فوج کے خلاف کوئی تحریر لکھے سوشل میڈیا کے اوپر، اس کو پکڑا جاتا ہے، اچھی بات ہے، پکڑنا چاہیے کہ فوج کے خلاف وہ کتا کیوں بھونکا. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں، جو کتے صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا؟ وہ آصف علوی جو پچھلے سال بھونکا تھا، آج تک وہ گھوم رہا ہے سرے عام. آج یہ بھونکا، کل کوئی اور بھونکے گا. آئے دن حضرت ابو بکر صدیق پر تان کیا جاتا ہے، حضرت عمر پہ تان کیا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ پہ تان کیا جاتا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اس بدبخت کو جس کو پکڑا گیا ہے، جس پر FIR ہوئی، دہشت گردی کا کیس ہوا، اس کو ریمانڈ پر لیا جائے، اور ریمانڈ پر لیٹ کر جو اس کی پشپرائی کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے. یہ 12ویں کی رات، وہ مقدس دن کے اندر اہل سنت کے گھروں میں، محلوں کے اندر، شہر کے اندر یہ فتنہ برپا کرنے والا یہ بندہ، یہ لیاقت ملعون یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا گینگ ہے، اس کی پشپنائی کرنے والے ہیں. ان سب کے سب کو پکڑا جائے، ان کو پر بھی دہشت گردی کا کیس ہونا چاہیے، ورنہ آئے دن صحابہ اکرام کو بھونکا جائے گا، صحابہ اکرام پہ تان کیا جائے گا. خدا کی قسم دل جلتا ہے، دل جلتا ہے جس کو محبوب نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے. ابو بکر صدیق کہاں ہے؟ کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ میرے آقا کے پہلو میں. حضرت عمر کہاں لیٹے ہوئے ہیں؟ میرے آقا کے پہلو میں. تو بھونکتا ہے، میرے آقا نے پہلو میں سنایا ہوا ہے. یہ بھی یاد رکھیے، ان کے بھونکنے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہونا، کیونکہ چاند کو دیکھ کر تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوگا. چاند کو کیا اثر ہونا ہے؟ وہ تو روشنی بکھیرے گا. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں صحابی اور جلیل القدر صحابی، افضل صحابی، ان کو تو میرے آقا نے اپنے ساتھ لٹایا ہوا ہے. اور یہاں ان بدبختوں کی گالیاں نہیں جاتی، پتہ کیا جاتی ہیں؟
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں۔ کرتے کیا ہے؟ درود پاک پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں۔